बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या कहते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की जा रही है जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं की जा रही, लेकिन जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी शख्सियत हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से क्या बातें की जा रही हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने तो बात सीधी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत का जवाब है वो वज़ीर दाखिला देंगे। अब यानी वफाकी हुकूमत नहीं देगी, ठीक कह रहे हैं ना? नहीं, वफाकी हुकूमत देगी नहीं, एग्जीक्यूट तो इन्होंने करना था, गो के वफाकी हुकूमत देगी। नहीं, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें तमाम लोगों ने जवाब देना है। देखते हैं दाखिला उमूर देखते हैं। नो, मैं कौन स्पेस दे रहा है? आई एम नॉट गिविंग एनीबडी एनी स्पेस। पीटीआई ने दी है ना स्पेस उनको, पीटीआई ने उनको शामिल नहीं किया। मेरा इसमें क्या ताल्लुक है? सुने, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुतल्लिक जवाब वज़ीर इत्तलात या वज़ीर कानून नहीं, यानी कि जिनको फरीक बनाया गया वो नहीं जवाब जमा करवाएंगे, बल्कि वज़ीर दाखिला जवाब देंगे। वज़ारत दाखिला के सामने अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक शवाहिद पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला ये है कि एक अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल में चेकअप कराया गया, अस्पताल में अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस फैसला जो है उन वहां ले जाने का तब्दील किया गया। अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी वजारत दाखिला की है, इसलिए वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और तमाम सबूत अदालत के सामने रखे जाएंगे। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये काम नहीं करना, लेकिन पीटीआई ने वही काम किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कहा कि मुज़ाकरात और सियासी जमातों के साथ बैठना पीटीआई के खमीर में नहीं, तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से शुरू और उन्हीं पर ख़त्म होती है। अपोजिशन में पीटीआई के सिवा कौन इख्तलाफ रखता है, सब हमारे सामने साथ बैठने को तैयार है। अच्छा, एक उन्होंने गुफ्तगू ये की। दूसरा, जो मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे स्ट्रेट अप क्वेश्चंस किए डॉक्टर फैसल के हवाले से कि अगर आपकी नीयत होती तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो 12 मिनट की दूरी पर थे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इज द H8 और G8 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स अस्पताल मौजूद है। 12 मिनट भी नहीं, रात के उस वक्त तो तकरीबन ये 4 से 5 मिनट की दूरी। हाँ, चले हम ज्यादा कर लेते हैं ना, तो 3-3.5 घंटे। अगर इमरान खान, इस हुकूमत की इंटेंट को, सवाल ये था बेसिकली कि हुकूमत की इस इंटेंट को मान लिया जाए कि आप दोनों को शिफा अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आगे पीछे उनको रवाना किया गया सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। तो जब फैसल सुल्तान साहब की गाड़ी 15 मिनट पहले शिफा अस्पताल पहुंच गई और पीछे से इमरान खान साहब की जब गाड़ी आ रही थी, तो आपने सूरत हाल देखते हुए ऑन ग्राउंड ये फैसला किया कि इस गाड़ी का रुख जो है वो मोड़ दिया जाए पिम्स की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो डॉक्टर्स पिम्स में ऑलरेडी कैसे मौजूद थे, वहां पर किस तरीके से मौजूद थे ऑलरेडी वो डॉक्टर बता रहे हैं कि शिफा के डॉक्टर्स वहां पर। हाँ, दूसरा, जो फैसल सुल्तान है उनको वहां पर बिठा के क्यों रखा गया? उनको वहां से शिफा अस्पताल से पिम्स हॉस्पिटल इसी बुनियाद के ऊपर 5 मिनट में क्यों नहीं पहुंचा दिया गया? ये जब सवाल हुआ ना, तो राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया वो जरा मैं आपको सुनवा दूं, ये जरा सुने। ना, मैं कहता हूँ आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताएं फिर कि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, 2 बंदों के नाम लिए हुए थे कोर्ट ने कि डॉक्टर उज़मा खान उनकी हमशीरा और डॉक्टर फैसल सुल्तान ये प्रोसेस के अंदर शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान को 3.5-4 घंटे बिठाई रखा गया शिफा हॉस्पिटल में, उनको पिम्स नहीं लाया गया, उनको उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया। चले इमरान खान को आप नहीं लाए क्योंकि सिक्योरिटी इशू बन गया, फिर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं लाई? अगर गवर्नमेंट इतनी सीधी और सच्ची थी तो फैसल सुल्तान को शिफा में क्यों बिठाया गया 3.5-4 घंटे और उसको इधर क्यों नहीं लाया गया? ये देखें मालिक साहब, यही बात जो है ये गवर्नमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की नेक नीति को ज़ाहिर करती है। कैसी नेक नीति है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोवन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करना था, और ये जब 11th आवर के ऊपर उनको ये चेंज करना पड़ा, जब वो करीब आ गए अपना शिफा हॉस्पिटल के, तो उनको फिर उस सूरत हाल में फैसला तब्दील करना पड़ा और पिम्स जाना पड़ा। ठीक है, तो उस जो है वो वजह से फैसल साहब जो है कि वो कहीं सर रात के 12 बजे 12 मिनट का रास्ता है, एक सरकारी जीप में वो जो है वो राब्ता ना हो सके। 3.5 घंटे बिठाई रखा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मैं बार बार उनसे पूछता था, मुझे कुछ नहीं बताते थे। वहां से 15 मिनट का फैसला है। कहाँ राना साहब, आप बसद तराम कोई मुझे ये कहे कि हुकूमत पाकिस्तान राब्ता नहीं कर सकती थी? फैसल सुल्तान जो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में बैठा हुआ था, तो ये कैसे बंदा बात मान ले? मतलब मैं ताड़ी हर गल मन सकना पर जो ओरिजिनल प्लान था ना वो तो शिफा हॉस्पिटल का था। वो आखिरी लम्हात में जब वहां की सिचुएशन
کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ پروگرام چینج ہوا، تو اس میں پھر اس قسم کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پھر دقت آ جاتی ہے. چھوٹی موٹی ہے رانا صاحب، 2 بندوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پروسیس کا حصہ بنیں گے، آپ نے 50% اس بندے کو باہر بٹھا دیا. معائنہ تو جن ڈاکٹروں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، تو فیصل سلطان صاحب اگر ہوتے بھی وہاں پہ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ انہوں نے نہیں کیا، یہ تو آپ کی مرضی کے بورڈ نے کیا، یہ پمز والوں نے کیا، یہ شفا کا بورڈ نہیں تھا. اس بورڈ کی نہیں، اس میں شفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے، ڈاکٹرز تھے، بورڈ تشکیل فارمل نہیں ہوا تھا. وہ مشترکہ بورڈ تھا، اس میں پمز کے لوگ بھی تھے اور شفا انٹرنیشنل کے جو ہے وہ لوگ بھی تھے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل وہاں پہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت اس بارے میں جو وہ آبزرو کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے کچھ اور بھی کہا تھا، سپریم کورٹ نے کچھ اور پابندیاں بھی لگائی تھی، ان کا جو حشر میں وہ پریس کانفرنس میں کیا ہے اس کا بھی تو کوئی سوال ہوگا نا. رانا صاحب جب پارٹ جب ایک معاہدے کا کلوز 1 ہی پورا نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو کلوز 2 پہ کیسے اعتراض آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو اگر آپ شفا میں ہوتے سب کچھ ہوتا اس کے بعد یہ کلاس 1 پہ اوپر کسی اور نے عمل کرنا تھا، اس کا کوئی اور مقصد تھا. کلاس 2 جو ہے وہ کسی اور کے اوپر بائنڈنگ تھی. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ ملاقات اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، چیک اپ ہے، اس کا آپ نے پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اور آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں شیئر نہیں کرنی. جس بنیاد کے اوپر ان سے یہ ملاقات کی جو ہے وہ فیسلٹی وڈرا ہوئی، اور جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی، جس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی وہی وجہ انہوں نے پھر دوبارہ کرنا. نہ آپ اس اسپتال میں لے کے گئے، نہ آپ نے ملاقات کروائی، نہ آپ نے بورڈ بنایا اس طرح، نہ آپ نے فیصل سلطان کو ملنے کیا. اور اگر اس پہ دوسری سائڈ گلا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائلیشن کر دی ہے. تو لاجک رانا صاحب طاقت کی لاجک ہے، یہ دلیل کی لاجک تو نہیں، طاقت کی لاجک ہے. سن لیں، ان کو چاہیے تھا وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ وکالت سے ہمارا تھوڑا بہت وکالت سے ہمارا بھی تعلق ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک صفحے پر لکھتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرواتے. دیکھیں بہت فیئرلی بات کی جائے تو حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی اسٹرانگ دلائل نہیں ہے کہ انہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نیک نیتی دکھائی. حکومت کو کلاس 2 کی جواب دہ نہیں ہے، حکومت کلاس 1 کی جواب دہ. ہاں، اور حکومت کے ذمہ داری جو لگائی گئی تھی کہ جس بورڈ کو بنانا ہے اس بورڈ نے اس میں مختلف ڈاکٹرز مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اس میں شامل ہونے تھے. اس بورڈ کے TORs یہ تھے کہ تمام تر ٹیسٹ ہوں گے، ٹریٹمنٹ ہوگا، اور اس پہ مبنی ایک رپورٹ بورڈ بیٹھ کر کنسنسس سے کریٹ کرے گا، اور اس صحت کی رپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا جائے گا، جس کے بعد جو عبوری حکم نامہ ہے اس کے ہٹ کر اس کو کوئی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عمران خان کی شفا ہسپتال میں رکھے جانے کی، مزید عرصہ کچھ رکھے جانے کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے، یا بنی گالہ منتقل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، یا اس رپورٹ کی بنیاد پر سیٹسفائی ہو کر ان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ ہونا ہے. یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہونا تھا. اب وہ نہیں ہوا، لیکن حکومت جو ہے اس کو ایک بات کا اندازہ ضرور ہو گیا عادل سرفراز صاحب کہ یہ معاملہ ان کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، ان کے لیے بہت بڑی مشکلات کریٹ کر سکتا ہے. تو پھر اب آپ کو ایک اسکیپ گورڈ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، قربانی کا بکرا. میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت متعدد مسلم لیگ نون کے ایسے رہنما ہیں، کچھ سے میری بات بھی ہوئی ہے، اور آپ نے منیب فاروق صاحب کی میرا خیال ہے کل رات کی ویڈیو اگر آپ کے نظر سے گزری ہو، یا اس کا کوئی کلپ آپ کی نظر سے گزرا ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے کہا کہ ہمارا شفا ہسپتال نہ لے کر جانے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس فیصلے کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں تھا، ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم نے تو شفا ہسپتال لے کر جانا ہے، پیمز والا معاملہ تو تھا ہی. اور اب خبر چلا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ کیوں نہیں منتقل کیا، بڑے میاں کہ ہم میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو محسن نقوی کا معاملہ ہے، یہ جو چیف کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا انتظامیہ ہے، اس نے جواب تو محسن نقوی کو دینا ہے. جو پولیس ہے، جو ایجنسیز ہیں، جو سول ایجنسیز ہیں، ان سب نے وہ ماتحت ہیں محسن نقوی صاحب کے. اس تمام تر کی ذمہ داری محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے. لیکن عدالتیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں ذرا آپ ہمیں اس کا تو بتائیں نا، کہ اب جب کن پٹی پہ بندوق محسن نقوی کے رکھی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کی قریبی ترین شخصیت ہے. سویلین شخصیات میں ان کو سب سے پاورفل تصور کیا جاتا ہے، ان کو سپر پرائم منسٹر بہت سارے لوگ کہہ کے پکارتے ہیں. تو جن کو نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا پرچے میں، یعنی کہ جو توہین عدالت کا کیس دائر کیا گیا ہے اس میں ان کو فریق نہیں بنایا گیا، ان کے ماتحت ایک افسر کو فریق بنایا گیا، تو کیا وزیر داخلہ جو ہے ان کے اوپر اس کا ملبہ جیسے مسلم لیگ نون ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر اس کے اوپر if somebody has to go یا has to be axed
یا جس کے اوپر نزلہ گرنا چاہیے وہ شخص محسن نقوی ہے. کیا عدالت اس درخواست میں جو مانگا گیا ہے اس سے آگے ہٹ کر یا آگے بڑھ کر وہ معاملہ محسن نقوی تک لے کر جا سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو منحصر ہے اب حکومت پر یہ کس طرح پلے آؤٹ کرتے ہیں اس تمام تر ایشو کو عدالت کے سامنے, اور جس طرح وہ میڈیا کے اوپر اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہی ہیں جی ذمہ دار, تو وہاں پر وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہیں گے, انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ بار بار پش کریں گے سپریم کورٹ کو ٹورڈز محسن نقوی کے ایک نظر کرم ادھر بھی کیجیے. اور ایونچولی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مطمئن نہ ہوئی حکومتی رویے سے, حکومتی جوابات سے, اور بار بار گیند محسن نقوی صاحب کے کورٹ میں بھیجا گیا, تو پھر ایونچولی سپریم کورٹ خود بھی نوٹس کر سکتی ہے محسن نقوی صاحب کو, انہیں بلا سکتی ہے, ان سے پوچھ سکتی ہے ہاں بھائی آپ ہیں ذمہ دار تو آپ بتائیں کیوں کر ایسا ہوا. ادروائز تو جو اس وقت کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی عام شخصیت کے وہ قریب بھی ہیں, تو اس سے تو تاثر یہی ملتا ہے کہ سیکٹری قانون پر ہی اکتفا کیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے. اچھا, اس پہ میں ایک چیز ضرور انفارمیشن نہیں انالیسس کی بنیاد پہ کہہ دوں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون اس معاملے کو پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر محسن نقوی جس ظاہر ہے کہ اگر وہ پریویل کرتے ہیں, جس کا زیادہ امکان موجود ہے موجودہ حکومت کے باقی وزراء کے مقابلے میں, پاکستان کی سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر محسن نقوی پریویل کرتے ہیں, جس کا زیادہ امکان ہے, تو ابھی تو یہ 16 تاریخ کا معاملہ یا توہین عدالت کیس ہے, اس میں مزید کو رستے نکل سکتے ہیں. ادروائز اگر موجودہ حکومت اپنا تمام تر فوکس ایز اے اسکیپ گوٹ سکور سیٹل کرنے کے لیے محسن نقوی کی طرف رکھتی ہے, تو اس کیس کو پہیے لگ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پہیے لگ جاتے ہیں کسی کیس کو, پیدل چلتا ہوا کیس, رڑتا ہوا کیس, رینگتا ہوا کیس ایٹ اے سنیلز پیس, اس کے مقابلے میں پہیوں کے اوپر دوڑتا ہوا کیس کس رفتار سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے, اور ہم نے ماضی میں بہت مرتبہ دیکھا بھی ہے. بہرحال سچویشن انٹرسٹنگ ہو گئی ہے, اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہی کچھ بہت ہی اہم مزید ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ ہماری لاسٹ سٹوری جو ہم نے سپریم کورٹ سے کی تھی, میں نے اور عدیل سرفراز نے, اس کا فالو اپ ہوگا, اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.